بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع. الحديث رواه البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ رب العزت نے مال عطا کر رکھا ہو اور وہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا مال قیامت کے دن زہریلے سانپ کی شکل اختیار کرے گا۔ لہو زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ، اس کی دو آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے اور قیامت کے دن اس کو توق بنا کے اس آدمی کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یأخذ بلہزمتئی یعنی بشدقئی، اور یہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا: انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا کر رکھا ہے اپنے فضل سے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، یعنی اس کے صدقات واجبہ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے شر ہے، برا ہے، کیونکہ یہی قیامت کے دن ان کو طوق بنا کے پہنا دیا جائے گا۔ دوستو، آپ حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے: من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ مال عطا کرے، یعنی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مال عطا کر رہے ہیں، اور اس مال میں سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آدھا یا اس کا ایک سلوس یا ربع میرے راستے میں دو، بلکہ کہا جا رہا ہے 100 میں سے صرف 2.5 روپے میرے راستے میں خرچ کرو، میں بے شمار نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا۔ اور جو شخص اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتا اور مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے لیے عذاب کی ایک شکل کل بیان کی گئی تھی اور ایک شکل عذاب کی آج بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن اسی مال کو سانپ کی شکل دی جائے گی اور توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال عطا کر رکھا ہے وہ ہمیشہ اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کا سب اللہ کا فضل اور کرم ہے، اللہ ہی نے دیا ہے۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے راستے میں اس میں سے 100 میں سے 2.5 روپے خرچ کرو، تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، بلکہ زیادہ خرچ کرنا چاہیے، تاکہ ڈھیروں نیکیاں بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ خرچ نہ کرنے کی وجہ سے یہ مال قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔